السلام علیکم، میں ہوں ماہنور عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں K22 نیوز۔ دبئی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق دبئی میں منعقد خصوصی اجلاس COP28 کے موقع پر 2 پاکستانیوں کی تصاویری نمائشیں سیو نیچر بیفور اٹس ٹو لیٹ کے عنوان سے منعقد کی گئیں۔ پاکستان کے عالمی شہرت کے حامل نیشنل و انٹرنیشنل ایوارڈز یافتہ گرافک ڈیزائنر، مصور، فوٹوگرافر، ٹاؤن پلانر، انویسٹیگیشن رپورٹر اور ریسرچ اسکالر آرٹ ڈائریکٹر بلال جاوید اور دنیا کے مشہور فوٹوگرافر، گرافک ڈیزائنر، ٹریول لاگ اور ماحولیاتی رپورٹر عمران چودھری نے اقوام متحدہ کے دبئی میں ماحولیات سے متعلق خصوصی اجلاس کے موقع پر سیو نیچر بیفور اٹس ٹو لیٹ یعنی قدرتی ماحول کو محفوظ بنائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے کے عنوان سے تصویری نمائش کا انعقاد کیا۔ آرٹ ڈائریکٹر بلال جاوید اور عمران چودھری کی تصاویر میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر کرۂ ارض پر انسانی زندگی کو ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے درپیش خطرات سے ناظرین کو آگاہ کرنے اور ان خطرات کے تدارک کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اپنی بنائی ہوئی تصاویر کے ذریعے دنیا بھر کی حکومتوں کے نمائندہ افراد کو اس مسئلے سے نبرد آزما ہونے کے لیے بڑی مہارت اور خوبصورتی سے فکر و عمل کی دعوت دی ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام اس ماحولیاتی کانفرنس میں شریک دنیا بھر کے سفارتی نمائندوں، سفارتکاروں، نمایاں عالمی مقتدر شخصیات اور شرکاء نے قدرتی مناظر اور ماحولیاتی تبدیلیوں پر مشتمل تصاویر کو خصوصی دلچسپی سے دیکھا اور آرٹ ڈائریکٹر بلال جاوید اور عمران چودھری کی ذاتی کاوش اور محنت سے بنائی ہوئی تصاویروں اور ان کی فوٹوگرافی کے کام پر دلچسپی اور فنی مہارت کے علاوہ بے لوث کوششوں سے پاکستان کے مثبت امیج کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے اور بالخصوص اقوام متحدہ کے پروگرام اور مقاصد کے حصول کے لیے ان کی فنی خدمات کو بھرپور سراہا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق UNO کے اس خصوصی اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان اور وزیر برائے ماحولیات نے بھی شرکت کی۔ یاد رہے کہ آرٹ ڈائریکٹر بلال جاوید اور عمران چودھری اس سے پہلے بھی اپنی ذاتی کاوشوں وسائل سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے پرامن، روشن، سافٹ امیج اور خوبصورت تاریخی ثقافتی کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو پاکستان کی تہذیبی اور ثقافتی اقدار سے متعارف کرانے کے لیے اور پاکستان میں سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اور عالمی سطح پر سیاحت کے شوقین افراد کو متوجہ کرنے کے لیے دنیا میں کئی ملکوں میں سی پاکستان لو پاکستان کے عنوان سے اپنی بنائی ہوئی پاکستان سے متعلق خوبصورت اور اچھوتی تصویروں کی نمائش منعقد کر چکے ہیں۔ مزید برآں ماضی میں بھی UNO کے زیر اہتمام ہونے والی عالمی ماحولیاتی اجلاسوں، کانفرنسوں کے موقع پر فرانس، مراکش، پولینڈ، اسپین، UK اور مصر میں بھی سیو نیچر بیفور اٹس ٹو لیٹ کے عنوان سے دنیا کو ماحولیاتی تبدیلیوں، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے درپیش خطرات سے آگاہ کرنے اور ان کے فوری تدارک کے لیے ان کی بنائی ہوئی منفرد تصویروں کی نمائش کا انعقاد ہو چکا ہے۔ سفیر پاکستان محترم آصف افتخار احمد نے کرسمس کے موقع پر فرینچ کمیونٹی اور پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے اعزاز میں شاندار ڈنر کا اہتمام سفارت خانہ پاکستان میں کیا۔ ڈنر میں فرینچ کمیونٹی اور پاکستان کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ ڈنر میں MNA مسٹر کارلوس بیلونگو نے خصوصی شرکت کی۔ سفیر پاکستان آصف افتخار احمد نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمارے بانی بابا قائد اعظم محمد علی جناح کے وژن کی رہنمائی میں ہم آہنگی کو فروغ دینے، حقوق کو یقینی بنانے اور تمام پاکستانیوں کو ریاست کے مساوی شہری ہونے کے ناطے مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ خواتین و حضرات، بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اقوام اور تہذیبوں کے درمیان پل بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ڈنر میں CEO شمع گروپ سردار ظہور اقبال، بانی پریس کلب صاحبزادہ عتیق، چودھری گلزار لنگڑیال، یاسر قدیر، راجہ بابر حسین، طاہر عباس گورائیا، آصف جرال، ابرار کیانی، فیضان شاہنواز، سبت مزمل، قاضی ہارون، محمد شاہنواز، عمران یونس، محمد عدیل گوندل، اصغر خان، راجہ اشفاق حسین، ثقلین بھٹی، ارشاد کومبو، جاوید زرگر، چودھری عصمت اللہ تارڑ، علی اسد تارڑ، یونس خان، خرم شہزاد وزیر آبادی، انعام اللہ نور اور دیگر نے شرکت کی۔ They are an essential and integral part of our multicultural society. Guided by the vision of our founding father, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, we are committed to promote harmony, ensure fundamental rights and equal opportunities for all Pakistanis as equal citizens of the state. Ladies and gentlemen, at the international level also, Pakistan has been actively engaged
together with our friends